بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاسم خان نے ایک امریکی ٹیلی ویژن کو بڑا اہم انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے خان صاحب کی صحت کے متعلق بتایا ہے کہ خان صاحب کی صحت جو ہے وہ اب اکثر خراب رہتی ہے اور ان کے ساتھ ایسے 10 قیدی موجود تھے جو ابھی تک خطرناک بیماریوں سے جن کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ بڑا اہم انٹرویو ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اس متعلق ایک بڑی اہم جو ہے وہ خبرات سامنے آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پٹواری گینگ جو ہے وہ آج کل بڑا ایکٹیو ہے، جس میں کچھ صحافی لفافی بھی ہیں۔ ظاہری بات ہے اماں بڑے عہدے پر موجود ہے، اور جب اماں بڑے عہدے پر موجود ہو تو پیسے کی تو کوئی کمی نہیں ہوتی، اور پراپوگنڈا بھی جو ہے وہ دل کھول کے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب ایک کہانی نما پراپوگنڈا جو ہے وہ چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا، بڑی دلچسپ چیز ہے۔ اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ جی 2 تحریک انصاف کے وکیل جو ہے وہ کسی سماعت میں کیس کی سماعت میں خان صاحب سے جن کی ملاقات ہوئی، اور ایک وکیل نے خان صاحب سے سوال پوچھا، خان صاحب کیا آپ کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں؟ تو خان صاحب نے جواب دیا، نہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے، میں نہیں چاہتا کہ جو زیادتی ظلم میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہو۔ اب یہ جو کہانی یا جو فیک نیوز چلائی گئی، اس پہ آج علیمہ خان کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو خبر ہے یہ بالکل جعلی ہے، یہ جو لوگوں نے پھیلائی ہے یہ بھی بالکل 2 نمبر لوگ ہیں۔ خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور ضرور آئیں گے، لیکن خان صاحب نے جیل سے کوئی ایسا بیان نہیں دیا۔ ہاں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ جو میرے بیٹے پاکستان آئیں گے وہ کسی سیاسی ریلی کو لیڈ نہیں کریں گے، کیونکہ سیاسی ریلی کو لیڈ کرنا صرف تحریک انصاف کے سیاسی لوگوں کا کام ہے، نہ کہ خان صاحب کے بیٹوں کا، کیونکہ وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، وہ صرف ایک باپ کی اہمیت میں پاکستان میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جو خبر تھی وہ علیمہ خان نے اڑا کے رکھ دی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قاسم خان نے بڑا اہم انٹرویو جو ہے وہ ایک امریکی ٹیلی ویژن کو آج دیا ہے، کچھ دن پہلے دیا ہے، جو اب سامنے آیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہم خان صاحب کو چھڑانے کے لیے جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، پوری اپنی ممکن کوشش کر رہے ہیں، اپنے ذرائع استعمال کر رہے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ دراصل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ 2 سال سے خان صاحب کی صحت کے متعلق یونائٹڈ نیشن اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، یعنی کہ کوئی ایک جواب بھی انہوں نے نہیں دیا خان صاحب کی صحت کے متعلق۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ اس لیے آئے تھے کیونکہ یہاں پر کچھ ایسی آوازیں اٹھ رہی تھی جو عمران خان کی صحت کے متعلق جو ہے وہ کنسرن ظاہر کر رہی تھی۔ قاسم خان نے بتایا کہ گزشتہ 2 سال سے میرے باپ کو جو ہے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور جس سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے وہ ٹوٹا پھوٹا سا ایک خراب قسم کا سیل ہے، جس میں ان کو 22 گھنٹے کے لیے جو وہ بند کر کے رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کو نہانے کے لیے مٹی ملا پانی دیا جاتا ہے جان بوجھ کر، جس سے وہ نہائے اور ان کو اذیت پہنچے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جی جب سے خان صاحب جیل میں موجود ہے، اڈیالہ جیل میں، تب سے ان کے ساتھ جو رہنے والے قیدی تھے ان میں سے 10 ایسے قیدی ہیں جن کی مختلف خطرناک بیماریوں سے جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بڑا ڈر ہے کہ کہیں خان صاحب کو بھی کوئی ایسی بیماری لگ نہ جائے یا لگا نہ دی جائے۔ تو ایک بڑی اہم انہوں نے بات جو وہ کی اس انٹرویو کے، پورے انٹرویو جو چھوٹا سا انٹرویو ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، انہوں نے بتایا کہ جی خان صاحب کی صحت جو ہے وہ اب اکثر خراب رہتی ہے اور وہ دن بدن بگڑ رہی ہے۔ قاسم خان نے بتایا کہ ہمیں اس متعلق جو ہے وہ بڑا کنسرن ہے اور ہم اپنے باپ کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو قاسم خان نے انٹرویو دیا، اب اس میں جو سب سے اہم بات کی وہ یہی بات ہے، ہمیں اکثر تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے سننے کو ملتا ہے کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ تندرست ہے، وہ بڑے اعصاب ان کے مضبوط ہیں۔ ظاہری باتیں ہوں گے، لیکن یہ باتیں ہیں صرف اپنے جو لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لیکن حقیقت خان صاحب کے متعلق ان کے بیٹے قاسم خان نے جو بتائی ہے وہ میرے حساب سے بہتر حقیقت انہوں نے بتائی ہے، کیونکہ وہ ایک بیٹے ہیں اور اپنے والد کے متعلق جو بات کریں گے میرے خیال سے اس حالات میں وہ سچ ہی کریں گے۔ اور ظاہری بات ہے 2 سال سے جس شخص کو توڑنے کی کوشش کی جائے اور وہ بیمار تو ہو ہی جاتا ہے۔
اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، مگر اعصاب میں خان صاحب مضبوط ہیں، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، اور میرے خیال سے وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور جو بیماریوں کا چکر ہے وہ تو ان کو پوری کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ بیماریاں لگ جائیں اور ایک بہانہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ خیر یہ تو ایک الگ چیز ہے، مگر دیکھا جائے کہ قاسم خان اور سلیمان جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ میرے خیال سے یہ ذمہ داری جو قاسم خان اور سلیمان نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہے، یہ وہ تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں یا اسمبلی ممبران ہیں یا وہ دوسرے لوگ ہیں جو اہم عہدوں پہ بیٹھے ہیں، ان کو شرم کرنی چاہیے تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی سیاست میں نہ پاکستان کبھی وہ آئے، نہ ان کا سیاست سے کوئی چکر، وہ اپنے باپ کے لیے اتنے کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ کام کرنے کی ذمہ داری ان کی تھی جنہوں نے عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لیا، جنہوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک صاحب کا دھوکہ ہی کیا کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو چھڑانے کے لیے چند لوگوں کو چھوڑ کے کسی نے کچھ نہیں کیا، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، سب مفاد پرست لوگ تھے۔ گاہے بگاہے آپ کو نظر بھی آتے ہیں، ہاں وہ فیصل واڈا ہو یا شیر افضل مروت ہو، فیاض الحسن چوہان ہو، فروخ حبیب ہو، علی زیدی ہو، یہ فواد چودھری ہو، اس طرح کے اور بھی بڑے اس طرح کے جو ہیں شوشے ہیں جو آپ کو نظر آتے رہتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اور بھی اس طرح کے لوگ آئیں گے۔ جو اس وقت تحریک انصاف کی کے میں حکومت ہے، گنڈا پور کی جو سربراہی میں ہے، وہ بھی خان صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، بلکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے صرف اپنے صوبے کے جو معاملات ہیں ان میں اکسا کے رکھ دیا ہے، اور میرے خیال سے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ووٹ تو لے کے آئے خان کا، ووٹ تو لے کے آئے خان کے کارکنوں کا، مگر اب انہوں نے کہا کہ چلیں جی عیاشی تو کریں، خان تو جیل میں ہے تو چلے عیاشی تو کر دیتے ہیں، پتہ نہیں بعد میں بننا ہے یا نہیں بننا، ابھی جو بنے ہیں چل سو چل۔ اور یہ انتہائی بری چیز ہے کہ آپ جس شخص کے ووٹ لے کے آئیں، جس شخص کے نام پر ووٹ لے کے آئیں، اس کے لیے آپ کچھ بھی نہ کریں۔ دیکھیں سب سے اہم چیز تو تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے یہی ہے نا، خان صاحب ان کا بانی جو ہے تحریک کا، ان کا چیئرمین جو ہے وہ بند ہے جیل میں، مگر انہوں نے اس کو چھڑانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ 4 بندے یہ اکٹھے نہیں کر سکتے، جو تحریک انصاف کے 99% لوگ ہیں، یہ 4 بندے اکٹھے نہیں کر سکتے اپنے حلقے میں، صرف عمران خان کے اوپر ان کو ووٹ ملا، مگر یہ ایک حساب کی غداری ہوئی نا جماعت کے ساتھ یا شخص کے ساتھ، تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ باقی جو سوچنا ہے وہ تحریک انصاف والوں نے سوچنا ہے، کارکنوں نے بڑا برداشت کر دیا ہے، میرے حساب سے برداشت جو ہے ان کی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ کچھ ایسی خبریں تھیں میں نے کہا جن پر بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی خبریں تھیں جن کے متعلق جو ہے وہ بڑی فیک نیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، انٹرویو بھی غلط چل رہے تھے، اور خاں بیٹے آ رہے ہیں خان صاحب کے یا نہیں آ رہے اس متعلق بھی خبریں چل رہی تھیں، لوگ کافی کشمکش کا شکار تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جو اصل خبر ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، جتنا آپ اس چینل کو پروموٹ کریں گے اتنا ہی جو ہے لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے، یہ آپ کا چینل ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اپنا سمجھ کے جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔